السلام علیکم خواتین و حضرات، دا گولڈن آور کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مشتاق محمد، اور آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں 75 سالہ تجربہ، ہر طرح سے شعر و شاعری کا، دنیا کا، تجزیے کا، فلسفے کا اپنے ساتھ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بہت خوبصورت سنہری کہانیاں ہم ان سے سنیں گے۔ یوں تو گھنٹے چاہیے، سالوں مہینوں چاہیے، لیکن ہمیں اس 1 گھنٹے کے پروگرام میں ختم ان سے کرنا ہے۔ تو میں آپ کا تعارف کراتا ہوں، ہمارے دوست ہیں ملک محمد خان۔ ملک صاحب جی خوش آمدید۔ شکریہ۔ ملک صاحب یہ بتائیے، ویسے خواتین حضرات، میں ملک صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ، ویسے ہم دونوں پنجاب سے ہیں، پاکستان کے پنجاب سے، اور پنجابی میں گفتگو کرتے ہیں، تو دس ول بی فرسٹ ٹائم کہ میں ان کے ساتھ، ملک صاحب آپ کے ساتھ اردو بولی جائے پنجابی؟ جو آپ کو بہتر لگے۔ اچھا، ہاں، میں بھی دونوں زبانیں بول سکتا ہوں۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ اردو ہی چلا لیتے ہیں۔ ہاں، اردو ٹھیک ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ انگریزی میں کہا تھا کہ اردو ول بی آر نیشنل لینگویج۔ جی ہاں۔ اچھا یہ بتائیے، اس میں آپ سے سوال تو یہ کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے آپ سے سوال ہیں، لیکن پچھلے میں آپ کو 10-12 سال سے جانتا ہوں۔ جی، آپ کی شخصیت میں جو مجھے ایک نمایاں چیز نظر آئی بہت ساری چیزوں میں، ایک یہ تھی کہ آپ ہمیشہ عام طور پہ ملک، خان، راجپوت اور یہ سارے جو ہوتے ہیں، ارائیں، اوان، یہ اپنی اپنی ذات کے اوپر بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں، دے آر ویری ڈیفینسو اباؤٹ دیٹ۔ میں نے دیکھا کہ آپ یہ اس چیزوں کو ہمیشہ، اس پہ میں نے آپ کو بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پہلے مختصر یہ بتائیے، پھر ہم آپ کے بچپن پہ چلتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ اپنے نام کے ساتھ ملک نہ استعمال کرنا یا اس کو اچھا نہ سمجھنا، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو بتا ارشاد۔ دیتا ہوں۔ یہ میری بہت چھوٹی عمر کی بات ہے، 4-4.5 سال میری عمر ہوگی۔ تو ہمارے گھر کے قریب کچھ غریب سے میراثی رہتے تھے۔ مختصراً بتا دیں کون سی جگہ پہ آپ گھر تھا آپ کا؟ تلا گنگ۔ اچھا، تلا گنگ میں۔ ہاں، یہ آج کل تحصیل چکوال میں ہے، پہلے اٹک میں ہوتا تھا۔ تو میری ہی عمر کا ایک بچہ، وہ خاصا کالا کلوٹا تھا، صرف ایک چھوٹی سی قمیض پہنی ہوتی تھی۔ یا مجھے لگ رہا ہے آپ میرے بچپن کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ کام تھا، یعنی پیدا ہونے کے بعد سے ہی ہوش سنبھالتے یہ سننے شروع کیا کہ ہم ملک ہیں جی، ہم بڑے برتر قوم ہے، اعلیٰ نسل ہے۔ تو میں بلا وجہ اس کو مکہ یا دھکا یا یہ کر دیتا تھا، وہ بیچارہ چپ کر کے سہ لیتا تھا۔ آپ کے پر ملک ہونے کا خمار طاری تھا۔ تو ایک دن اس کے جی میں کیا آئی کہ اس نے پلٹ کے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں گر گیا۔ گرنے کے بعد یکایک میرے ذہن میں ایک سوچ آئی کہ اگر میں ملک ہوں اور سپیریئر ہوں تو اس نے مجھے کیسے گرایا۔ واہ۔ اس کے بعد اس دن سے لے کے آج تک میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو نسلی تفاخر ہے یہ ایک فضول چیز ہے۔ تو میں حتی الامکان اپنے نام کے ساتھ ملک استعمال نہیں کرتا، صرف محمد خان ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ اچھا، آپ کا خواتین حضرات، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے کہ ملک صاحب کے بچپن سے ہی کہانیاں بڑی انٹرسٹنگ ہیں، اور بچپن سے ہی وہ اپنی کہانیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ذرا ملک صاحب سے ان کے بچپن کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مطلب تھوڑی سی اپنے بچپن کی کب کہاں پیدا ہوئے، کیا جگہ تھی، کیا حالات تھے؟ جی، میں تلا گنگ میں پیدا ہوا۔ وہاں پہ پاکستان بننے سے بہت پہلے سے ایک سول اسپتال ہے، وہاں میری ولادت ہوئی۔ اور میری زندگی کا جو ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے وہ بھی تقریباً 4.5-5 سال کی عمر میں پیش آیا، جب میری والدہ ہیٹ سٹروک سے وفات پا گئی۔ Oh my God۔ تو اس دن ہماری جو آبائی زمینیں ہیں وہ پرانے وقت تھے، اور یہ زراعت کے جدید طریقے وغیرہ نہیں آئے تھے، تو سب کچھ ہاتھوں سے کیا جاتا تھا۔ تو اس وقت یہ رواج تھا کہ جب کسی کے کھیتوں میں گندم تیار ہو جاتی تھی تو ارد گرد کے سب لوگوں کو
دعوت دی جاتی تھی کہ وہ آ کے مدد کریں. تو 15-20 آدمی مل کے تو ایک دن میں کھیتوں سے فصل کاٹ دیتے تھے، کیونکہ اگر زیادہ دیر رہے تو اس سے وہ دانے گرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میری والدہ سارا دن، گرمی کا موسم تھا تو وہ کھانے اور یہ سارا بندوبست اور یہ ساری مینجمنٹ کرتی رہی. تو شام کو جب ہم گھر آئے تو مجھے اتنی زیادہ چیزوں کا پتہ تو نہیں تھا. واللہ کی انگلی پکڑ کے میں بھی گھر آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے عجیب ایک ہلچل اور کچھ چیزوں کا احساس ہوا. ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور پھر ایک برف کی بڑی سی سل لائی گئی اور زور زور سے آوازیں میری والدہ کے منہ سے نکل رہی تھی. تو وہ اس دوران وہ چل بسیں. تو وہ مجھے نزدیک ایک برادری کے گھر میں چھوڑ آئے تو وہاں میں سو گیا. تو یہ واقعہ جو ہے تو مجھے کبھی زندگی میں لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں بھولا. یہ واقعہ سن کے میرے اندر اپنی میری جو ہے وہ I'm feeling chill. ماں کا تو رشتہ ہی ایسا ہے. اچھا، اگر ہم 4.5 سال سے آگے چلیں تو تھوڑا سا اپنی تعلیم کے بارے میں بتائیں. ہاں، وہ ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک پرائمری اسکول تھا، وہاں مجھے داخل کرا دیا گیا. تو جی ہاں، تلگنگ میں ہی. تو مجھے 4تھی 5ویں کی باتیں اچھی طرح یاد ہیں. اچھا. کسی وجہ سے مجھے پڑھنے کا ہوکا لگ گیا تھا. اچھا، مجھے شوق شروع ہو گیا. ہاں، جنون. اچھا. ہمارے گھر میں ایک کتاب پڑھی ہوتی تھی بانگے درا، علامہ اقبال صاحب کی. تو جب میں 3-4 جماعت میں پہنچا تو وہ میں تھوڑی مجھے لفظوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. اور 5ویں میں پہنچتے میں نے بہت سیریس چیزیں بھی پڑھنی شروع کر دی. واہ. خاص طور پہ اخبار جنگ میں اس زمانے میں رئیس امروی صاحب یہ نفسیات کے بارے میں کالم لکھا کرتے تھے. اچھا. نفسی یہ اور وہ. اچھا، یہ کون سے سن کی بات ہے؟ یہ میرے خیال میں کوئی اب کون سے سن میں پیدا ہوئے؟ 50s کی بات. اچھا. مجھے اس کی پوری سمجھ تو نہیں آتی تھی، لیکن بہرحال میں وہ باقاعدہ ایک سیریس ٹاپک ہوتا تھا، بہت سیریس. لیکن میں پڑھتا تھا، مجھے اس کی ریزن کبھی سمجھ نہیں آئی. تو اسکول والوں نے مجھے اور 1-2 اور لڑکوں کو وظیفے کے امتحان کے لیے بھیجا. وہ تحصیل لیول پہ ہوتے تھے. وہاں ہم جب گئے تو باقی ٹیسٹوں کے علاوہ وہ پڑھائی کے ٹیسٹ بھی لیتے تھے. اچھا. اتفاق سے وہ جو 2 ٹیچر تھے انہوں نے وہی کالم نکالا، رئیس امروی صاحب. اچھا، وہ اخبار پڑھاتے تھے آپ سے؟ اخبار پڑھنا بھی ایک ٹیسٹ کا حصہ تھا. اچھا. واہ. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ پڑھو. تو میں نے کہا یہ تو میں ویسے پڑھتا ہی رہتا ہوں. تو وہ دونوں ایک دوسرے دیکھ کے مسکرائے کہ شاید ہمیں امپریس کرنے کی کوشش. بہرحال میں نے وہ روانی سے پڑھ دیا. اور اس کے بعد میرے ماموں غلام شبیر شاکر وہ پروفیسر تھے اردو کے وہیں تلگنگ کے کالج میں. تو وہ مجھے 6ٹھی جماعت میں داخل کرانے گورنمنٹ ہائی اسکول تلگنگ میں لے گئے. اچھا. تو وہاں جا کے انہوں نے بتایا، میں نے بہت ساری کتابیں جمع کر لی تھی، تاکہ میں پیسے بھیج کے اس زمانے میں VP بھی منگوا لیتا تھا. اچھا. تو انہوں نے جو متعلقہ ماسٹر صاحب داخلہ کر رہے تھے ان کو بتایا کہ یہ اس نے گھر میں ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے، کتابیں پڑھتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح تعلیم شروع ہو گئی. اچھا. تو پھر کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ وہاں میں نے جب میں 10ویں میں پڑھتا تھا، بلکہ شاید 9ویں میں پڑھتا تھا، تو میں ایک بزرگ خاتون جو میرے دادا کی بہن تھی ان کے پاس رہتا تھا. باقی میری فیملی پنڈی شفٹ ہو چکی، راول پنڈی شفٹ ہو چکی تھی. تو ان کا انتقال ہو گیا.
تو لامالا مجھے بھی پنڈی آنا پڑا. تو یہاں پنڈی میں ایک بڑا سا ہائی اسکول، مسلم ہائی اسکول، اس میں داخل ہو گیا اور پھر آگے کی پڑھائی وہاں چلتی رہی. اچھا. اور اس دور کا ایک عجیب و غریب وہ بعض یافت ایسے ہوئی کہ میرے ساتھ ایک میری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ تھے محسن صاحب، وہ بھی اب میری عمر کے ہیں. تو کسی طرح انہوں نے فیس بک پہ مجھے دیکھا اور انہوں نے اسکول کی جو 10ویں جماعت کی الوداعی پارٹی تھی اس کے گروپ فوٹو کی وہ مجھے بھیج دی. اچھا، واہ. میں بہت حیران ہوا، ان سے رابطہ کیا، پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے یاد رکھا. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ تم 3 لائن میں فلاں کے ساتھ کھڑے ہو. کیا میموری تھی آپ کے دوست. تو خیر اب بھی ان سے رابطہ ہے، وہ راولپنڈی میں ہی رہتے ہیں. اچھا، تو یہ بتائیے کہ آپ پڑھائی کہاں تک پڑھے؟ میں بس 10ویں تک پڑھا، اس کے بعد میں فوج میں بھرتی ہو گیا. اچھا، آپ کثرت لگتا جتنا آپ کا مطالعہ ہے، جتنا آپ کا علم ہے، اس سے لگتا نہیں کہ آپ بہرحال مان لیتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے. نہیں وہ تو چونکہ لڑکپن سے بچپن سے پڑھنے کرنے کا شوق تھا، خاص طور پہ اردو سے بہت شغف تھا. تو 9ویں جماعت میں جب میں گورنمنٹ ہائی اسکول تلنگانگ میں پڑھتا تھا تو جب ہماری کلاسز شروع ہوئی تو وہاں ہمیں پڑھانے والے ایک بہت ہی سینئر استاد تھے اور ان کی بڑی عزت تھی اور اردو کے وہ بڑے ماہر تھے. تو وہ یہ دیکھ کے کہ یہ کوئی خاص کلاس میں دلچسپی نہیں لیتا یہ ہے، تو وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے. اچھا. تو ہمارے پہلے ٹیسٹ ہوئے سیمائی یا ششمائی، تو وہ جب ریزلٹ دینے کے لیے آئے تو انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس لڑکے کو سخت ناپسند کرتا تھا کیونکہ یہ دھیان نہیں دیتا تھا. لیکن اب جب میں نے اس کا پیپر دیکھا تو میں حیران رہ گیا. اچھا. یعنی اتنی اچھی اردو یہ جانتا ہے، اور اس کے نمبرز اور جو سیکنڈ آیا ہے اس کے نمبر میں 40 نمبروں کا فرق ہے. واہ. یعنی جتنے ممکن تھے میں نے اس کو نمبر دیے ہیں. اچھا، آپ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ رہے، اس کا مطلب یہ ہوا؟ نہیں خیر انٹیلیجنٹ تو ایوریج ہی تھا، لیکن یہ کہ اردو نمبر آپ نے لیے. اچھا، پھر آپ فوج میں چلے گئے. جی. تو فوج میں جانے کے بعد بندہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹ ہو تو پھر تمنا تو ہوتی کہ ایک آدھ جنرل بن کے مارشل لا لگا دیا جائے. تو پھر آپ کیا ہوا، آپ نے آپ کے ہاتھوں کیوں نہیں کوئی مارشل لا لگا؟ میں فوج میں چلا تو گیا، اچھا، لیکن مجھے وہ زندگی پسند نہیں آئی. فوج میں جانے کی بھی کچھ ریزنز تھیں، کیونکہ اس وقت میرا کوئی صحیح طرح سے کفیل بھی نہیں تھا. بڑے بھائی جو تھے ان کی بھی اس زمانے میں کوئی چھوٹی سی دکان تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے فوج کی ملازمت کبھی بھی پسند نہیں آئی. کیا پرابلم تھی؟ تو بہرحال کسی نہ کسی طرح میں نے فوج سے گلو خلاصی حاصل کر لی. اچھا. تقریباً 14-15 سال نوکری کرنے کے بعد. اچھا. تو اس کے بعد میرے بڑے بھائی اس وقت یہ پیٹرول پمپ پی ایس او کے پیٹرول پمپوں کی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے. اچھا، یہاں میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ پھر پاکستان سے کینیڈا کب اور کیسے آئے؟ جی ہاں، تو ان کے ساتھ میں نے کام شروع کر دیا. بھائی کے ساتھ؟ بھائی کے ساتھ. تو ان کے پاس 2-3 پروجیکٹ ہوتے تھے، کسی ایک پہ میں کام کرتا تھا، لیکن اوور آل سپرین وہی کرتے تھے. تو اس اسنا میں ہمیں جو امریکن ایمبیسی تھی اسلام آباد میں، انہوں نے ایمبیسی کے اندر ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ بنانا تھا. تو چونکہ بڑے بھائی کو وہ انگریزی کے ساتھ کوئی خاص رغبت نہیں تھی تو انہوں نے ٹوٹلی یہ کام میرے سپرد کر دیا. اچھا. تو وہاں میں کام وام کرتا تھا. تو وہاں جو اس مینٹیننس کے ایک نگران تھے جیک لا صاحب، تو وہ آتے تھے، وہ دیکھتے تھے کام کیسے ہو رہا ہے. بڑے اچھے آدمی تھے
اور ادھر ادھر کی گپ شپ لگاتے تھے. تو اس وقت تک میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا کہ میں امریکہ جاؤں گا. اچھا آپ کینیڈا سے پہلے امریکہ گئے تھے؟ ہاں. اچھا. تو ایک دن شام کو جب میں کام سے واپس گیا تو ہمارے گھر کچھ مہمان آئے تھے. تو ایسے باتیں شروع ہوئی کہ امریکن ایمبیسی میں یہ پیٹرول پمپ بن رہا ہے اور وہاں جاتا ہوں میں وغیرہ وغیرہ. تو کہنے لگے کہ امریکہ کا ویزا ملنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. تو میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر میں چاہوں تو شاید مجھے مل جائے. اچھا. کہا لگا کہ نہیں بہت مشکل ہے. تو یہ انہوں نے میرے ذہن میں بات ڈال دی. تو 2-4 دن کے بعد ہمارا کام بہت تقریباً ختم ہونے والا تھا. تو میں نے وہ مسٹر جیک لا آئے تو ان کو میں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ جب ختم ہوگا تو میں امریکہ کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کہاں جاؤ گے. میں اس وقت جو مشہور جگہ سنی ہوئی تھی نیو یارک سٹی جاؤں گا, یہ وہاں جاؤں گا وہاں جاؤں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں وہ ویزے والوں سے بات کروں گا. اور انہوں نے ایک خود مجھے بنا کے دیا, ایک فارم تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ کانٹریکٹر ہے اور اس نے اتنے مالیت کا. اس زمانے میں وہ پروجیکٹ تقریباً 12 لاکھ کا تھا. تو یہ کہتے کہ یہ جب جاؤ ویزا اپلائی کرنے تو یہ بھی ان کو اس سے پہلے کہ آپ ویزا کاؤنٹر پہ پہنچے ہمیں ذرا سا وقفہ کرنا پڑے گا اور وقفے کے بعد ہم پہنچتے ہیں ویزا کاؤنٹر پہ. خواتین و حضرات آپ ذرا چائے کا کپ پکڑیے تو ہم ذرا ویزا کاؤنٹر والے سے سفارش کرتے ہیں ان کی, اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خواتین و حضرات ویزے کی کاؤنٹر کی کھڑکی کھل گئی ہے اور ہم پھر جو ہے ملک محمد خان صاحب کے ساتھ ہیں. جی ملک صاحب پھر آگے کیا ہوا؟ آگے میں ایمبیسی چلا گیا. تو اس زمانے میں اتنا رش اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں, اور خاص طور پہ امریکن ایمبیسی میں. تو میں اندر گیا اور وہ جو فارم مجھے مسٹر جیک لا نے دیا تھا وہ ان کو دیا. جیک لا صاحب نے شاید ان سے بھی بات کی تھی. اچھا. کہتے اچھا تو تم جیک لا کی اسٹیٹ میں بھی جاؤ گے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا ہاں میں امریکہ میں جہاں تک پاسبل ہوا ادھر ادھر جاؤں گا, وزٹ کروں گا. تو انہوں نے اور کوئی سوال نہیں کیا. مجھے کہا کہ 4 بجے آ کے پاسپورٹ لے جانا. کیا بات ہے. میں 4 بجے گیا تو مجھے ویزا لگا ہوا پاسپورٹ مل گیا. اچھا. اور پھر آپ امریکہ نکل گئے؟ امریکہ آ گیا. یہ کون سا سن تھا, کون سا سال تھا؟ یہ تھا جی 1994. واہ واہ. تو اس کے بعد میں نے یہاں 94 میں آپ امریکہ گئے جی. اور پھر آپ کینیڈا کب آئے؟ کینیڈا میں 2008 میں. 2008. اچھا. ہاں میری فیملی پہلے آ گئی تھی کیونکہ میری بڑی بیٹی یہاں آ چکی تھی. نہیں تو یہاں امریکہ سے آپ وہاں پسند نہیں تھی جگہ, یا کس وجہ سے یہاں پہ آ گئے؟ نہیں مجھے امریکہ بہت پسند تھا, اور کینیڈا اس سے بھی زیادہ پسند ہے کیونکہ یہ اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہیں امریکہ کی نسبت. اچھا. تو میری فیملی یہاں آ گئی تھی, بچے بھی آ گئے تھے. تو پھر میں وہاں پہ میرے سٹور تھے 2 کنوینئنس سٹور. اچھا. تو وہ میں نے بیچے اور بیچ کے تو یہاں آ گیا. اچھا. تو یہاں آ کے پھر آپ نے کیا کیا؟ یہاں کے میں 2-3 مہینے. ویسے 2008 میں بھی یہ آیا تھا, یہ ہماری ایک کامن چیز نکلی. تو 2-3 مہینے تو میں ویسے ہی ادھر ادھر دیکھتا, کچھ بھی نہیں سوچا نہیں تھا. تو ایک دن کسی نے ذکر کیا کہ تم ٹھیکیداری کا کام کرتے رہے ہو اور کچھ چیزوں کا پتہ بھی ہے, تو تم کیوں نہ بلڈنگ سپرنٹینڈنٹ کی نوکری کر لو. اچھا. اس میں سہولت یہ ہوگی کہ وہ رہنے کو مفت مکان بھی ملتا ہے اور سیلری بھی ہوتی ہے اور یہ بھی. اچھا. تو میں اور میری وائف انٹرویو دینے گئے کیونکہ کپل کو کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ مجھے نہیں معلوم تھا. ہاں. تو وہ انٹرویو دیا تو پہلے انٹرویو میں ہی ایک اچھی کمپنی نے ہائر کر لیا. اس کے بعد 5-6 سال بلڈنگ سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ کام کرتا رہا. تو اس کے بعد پھر وہ
بلڈنگ جو ہے تو وہ بک گئی، تو بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ کام تلاش کروں، تو پھر میں نے کہا کہ بہت کام کر لیا زندگی میں، اچھا، اب تھوڑا ریلیکس کرنا چاہیے۔ ہم، تو اس کے بعد میں وقتی طور پہ سیکورٹی گارڈ کا کام کر لیتا تھا، اچھا، اور پھر میں نے اسی دوران 6 مہینے پاکستان میں رہنا شروع کر دیا اور 6 مہینے کینیڈا میں۔ این امیروں والا شوق۔ ہاں، سردیوں میں پاکستان، گرمیوں میں یہاں کینیڈا۔ اچھا، آپ کی بیگم بھی آپ کے ساتھ کام کرتی تھی؟ ہاں، وہ بلڈنگ سپرنٹینڈنٹ کے کام میں میاں بیوی دونوں کام کرتے۔ عام طور پہ یہ دیکھا گیا، سب لوگ نہیں، کہ ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی مردوں کو ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے کہ بیویاں کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے، گھر میں بٹھایا جائے۔ تو آپ کو کہیں کوئی پرابلم اس میں ہو رہی تھی کس سطح پہ؟ نہیں، میری بیوی بھی پڑھی لکھی خاتون ہے، اور اچھا، ہم جس معاشرے میں آ رہے تھے، یہاں آنے سے پہلے وہ بھی امریکہ آ چکی تھی پہلے، اچھا، 3-4 سال وہاں بھی رہی تھی، وہاں میرے سٹور میں بھی کام کرتی تھی۔ اچھا اچھا اچھا، تو ہمیں کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں ہوا، نہ اس کو ناپسند تھا نہ مجھے۔ اور جب ہم ایک نئی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں تو لوگوں کے خیالات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جب آپ کو امریکہ بہت اچھا لگتا تھا، کینیڈا بھی اچھا لگا، لیکن کینیڈا میں کچھ چیزیں زیادہ اچھی لگیں۔ ہاں، وہ کیا خاص ہے؟ طور پہ یہاں پہ جو ہیلتھ کا سسٹم ہے، اچھا، اس کے بعد جو امریکہ میں نفسا نفسی اور تیز ہے سلسلے، یہاں کینیڈا میں ذرا سکون ہے، زیادہ سانس لینے کی جگہ ہے۔ لوگ بھی اچھے ہیں، وہاں کے لوگ بھی برے نہیں، لیکن میں نے تھوڑا سا فرق محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ زیادہ ہمبل، زیادہ مددگار، اچھا اچھے۔ اچھا، آپ نے پھر کہا کہ آپ نے پھر پاکستان میں 6 مہینے، پاکستان اور 6 مہینے یہاں رہنا شروع، اس کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ پاکستان، اگر یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا تو پاکستان میں کیا مس کرتے تھے جس کے لیے پاکستان چلے جاتے تھے؟ اب بھی چلے جاتے ہیں آپ؟ ہاں، میں اب بھی، یعنی پچھلے 7-8 سال سے میں ہر سال جاتا ہوں۔ اچھا، تو کیا ہے، کیا ایسا ہے جو مس کرتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں؟ دیکھیں، میں وہاں پیدا ہوا، وہاں ہماری کچھ زرعی زمین بھی ہے آبائی، تلہ گنگ میں؟ جی۔ اچھا، تو میں نے اس زمین پہ کاشتکاری شروع کی۔ آپ نے یہاں سے ڈالر اکٹھے کر کے لاہور میں کوئی بڑی سی کوٹھی نہیں بنائی وہاں جا کے؟ نہیں، میں نے اپنی آبائی زمینوں پہ ہی ایک درمیانہ سا ڈیرا بنایا ہوا، جیسے 2 بیڈ روم ہے۔ اچھا، اور بیک یارڈ اور فرنٹ یارڈ۔ تو ملک صاحب، اس طرح تو پھر آپ کا روب نہیں پڑے گا، دیکھیں نا، وہاں پہ تو اونچا 3 منزلہ گھر ہو، بڑے بڑے پلر ہوں، سامنے 2 شیر لگے ہوں، 5-6 باڈی گارڈ کھڑے ہوں، تبھی پتہ چلتا ہے بندہ باہر سے آیا۔ نہیں، میں تو اس چیز پہ یقین نہیں کرتا۔ انسان کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے، اور یہ سب مصنوعی باتیں ہیں۔ اصل میں تو آدمی بس ایک کمزور چیز ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں تو وہ اس پہ تو ایک بہت لمبی بحث کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا کہ وہاں پھر میں نے دوسری دلچسپی یہ پیدا کی کہ ایک چھوٹا سا ڈیری فارم بھی بنا لیا۔ اچھا، اب وہاں پہ فصلیں لگتی ہیں، گندم، اب بہت ساری مونگ پھلی لگی ہوئی ہے، وہ فون پہ میں اس کی وہ لیتا رہتا ہوں۔ تو 8-10 گائے۔ تو جہاں آپ کا بچپن گزرا، وہی جو 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس تک کا ایک بہت رنگین بچپن جو کہ امپرنٹ ہو جاتا ہے ہماری سوچوں، یادوں میں، اور ہمیں بنا دیتا جو بنانا ہے، آپ وہیں پہ چلے گئے ہیں؟ جی، میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک ہلکا سا حسد محسوس کر رہا ہوں۔ تو کیسے وہاں پہ گزر وقت ہوتا ہے، کیسے بس وہ آپ کی ایکٹیویٹی جو وہاں پہ آپ کاشت کرتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی منافع ہوتا ہے، منافع کے لیے کام کر رہے ہیں، یا کہ نہیں، جسٹ ٹو بی منافع میرے پیش نظر نہیں ہے زیادہ۔ بس یہ ہے کہ وہ ایک حد تک سیلف سفیشینٹ ہے، مجھے اس میں زیادہ پیسے نہیں لگانے پڑتے، اور کچھ پیسے مل بھی جاتے ہیں اس میں سے، لیکن میں اس پہ ریلائی نہیں کرتا۔
اور جو لوگ کام کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بہتر، ان کی زندگی کچھ بہتر ہو جائے میری وجہ سے. اچھا یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن یہ کہ اگر آپ چھوٹی سی اچھائی بھی کر سکیں تو وہ بھی بہتر ہے. تو آپ اسی گاؤں میں جا کے کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے تھے؟ جی ہاں. اس وقت کے گاؤں میں اور آج کے گاؤں میں وہاں پہ کیا فرق ہے؟ جس زمانے میں چھوٹا تھا اور لڑکپن کا دور تھا تو وہاں بجلی نہیں تھی. اچھا، تو آپ پڑھتے کیسے تھے؟ پڑھنے کے لیے چونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا تو جو بھی مجھے میٹیریل ملتا تو اس زمانے میں کچھ خواتین ناول نگار ہوا کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں، یہ رضیہ بٹ اس دور کی تھی یا بعد میں؟ نہیں، رضیہ بٹ سے بھی پہلے. اچھا. تو میں ایک ناول پڑھ رہا تھا تو رات کو میں لیٹ پڑھتا رہتا تھا تو لالٹین میں وہ تیل ختم ہو گیا. اچھا. وہ پھر ہمارے گھر میں ایک دیا بھی ہوتا تھا، مٹی کا دیا جس میں سرسوں کے تیل کا وہ میں نے تلاش کیا، وہ دیا جلایا، پھر کچھ دیر اس میں پڑھا، پھر سو گیا. واہ. اچھا، تو ابھی فرق آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو بجلی، آپ نے کہا کہ آپ پہلے اس وقت وہاں پہ بجلی نہیں تھی، بجلی آ گئی تو پہلے سارا کام لینڈسکیپ تو سارا لینڈسکیپ تو بدل گیا ہوگا آپ اتنے سالوں میں. بہت تبدیلیاں آئی ہیں. ایک تو مشینری، ٹریکٹر، تھریشر، اس طرح کے اکوپمنٹ جس سے کسانوں کو بہت ریلیف مل گئی ہے. پہلے سارا کام ہاتھوں سے ہوتا تھا، مینول تھا. تو اب کافی سہولتیں ہو گئی ہیں اور کاشتکاری ایک اچھا منافع بخش. تو لیکن جو سوشل بیہیویئرز ہیں اس میں کیا فرق آیا آپ کو لگتا ہے؟ اس میں کوئی اتنا بہت زیادہ فرق نہیں آیا. تھوڑا سا آیا ہے کہ معاشرہ جو ہے تو وہ تھوڑا خود غرضی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے. اچھا. اس سے پہلے لوگ زیادہ تر بے لوث ہوتے تھے. اب بھی بڑے شہروں کی نسبت وہاں کے لوگ ہیلپ فل ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اچھا جی. اچھا، یہ بتائیں کہ وہاں پہ آپ کو اس وقت کے کوئی دوست احباب بھی ہیں کوئی جو اس وقت تھے آپ کے کوئی؟ جی ہاں. اچھا، ان کے ساتھ کیسے وقت؟ ان میں زندہ تو کم رہ گئے ہیں، جو ہے ایک دو ان سے ملاقات ہو جاتی ہے کبھی. اچھا جی. خواتین و حضرات، ہماری گفتگو جاری ہے. میرا خیال ہے کہ اب ہم ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کینیڈا میں جو ان کے ایکسپیرینسز گزرے ہیں. اچھا یہ بتائیے، ایز دا سینئر سٹیزن، ماشاء اللہ، آپ پہلے میں پوچھنا بھول گیا کہ آپ کتنی بہاریں دیکھ چکے ہیں؟ ہاں، میں نے آپ کو بتایا نا میں 75 سال کا ہوں. اچھا 75 سال. واہ. جی. واہ، لگتے تو ویسے 55 کے ہیں، مجھ سے 2-3 سال چھوٹے لگے. نہیں یہ تو آپ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ من آنم کہ من دانم، جو میں ہوں مجھے پتا ہے. نہیں، آپ کی جو میموری ہے وہ قابل رشک ہے، اور آپ کی جتنی یادداشتیں اور ساری چیزیں ہیں، یہ میں بہت زیادہ لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ 60 سے اوپر جاتے ہی تھوڑی یادداشتیں ماند پڑنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے قابل رشک ہے. نہیں، جو زندگی کے موٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں وہ تو ذہن کی سلیٹ سے کبھی نہیں مٹتے. اور یہ کہ ابتدا اور انتہا کی تو کسی کو پتہ نہیں. وہ کسی کا شعر ہے نا کہ سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی. واہ. نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم. تو ابتدا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب انتہا کا کچھ پتہ نہیں. واہ واہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ایک ایج کے اس حصے میں داخل ہونا جس میں عام طور پہ ہمارے پاکستان ہندوستان اس ریجن میں کہا جاتا ہے کہ ابا جی ہن تسی گھر بیٹھو آرام کرو، مطلب کہنے کا ہوتا ہے کہ آپ اب کسی قابل نہیں رہے. تو یہ آپ اس کو، وہ تو آپ کو نہیں کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں، اولاد آپ کی بڑی سمجھدار ہے، لیکن ہاؤ یو آر فائنڈنگ بینگ اے سینئر میں تو کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں اور اس بات پہ مکمل یقین رکھتا ہوں
کہ جب تک آپ فعال رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل گوشہ نشین ہو جائیں اور کچھ بھی نہ کریں. تو جب تک آپ کا ذہن آپ کے دست و بازو کام کرتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. اچھا. ابھی میں نے یہاں کینیڈا میں اپنے گھر کے بیک یارڈ میں ایک کچن گارڈن لگایا ہے, بہت ساری سبزیاں ہیں. تو وہ میں مینول اپنے ہاتھ سے کھدائی کرنا, کھاد ڈالنا, پودے لگانا, یہ میں کرتا ہوں. پودے لگانا اور ان کی حفاظت کرنا ایک باقاعدہ لٹرلی تھراپیوٹک ہے, اور اس کو سائیکولوجسٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر اٹ کین برنگ یو آؤٹ آف سارٹ آف ڈپریشن. ہر روز صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام میں یہ کرتا ہوں کہ جا کے دیکھتا ہوں پودے کتنے بڑے ہیں, کیا لگا ہے, پھول کس میں نکلے ہیں, ٹماٹر کس پہ لگے, بینگن کہاں لگے, کھیرے کیسے جا رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اچھا, یہ ساری خوبصورت بات, میں اس کو مزید سننا چاہتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ, ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ عمر میں آگے بڑھتے ہیں تو جوڑوں کے درد شروع ہو گئے, وہ طاقت کا عالم وہ نہیں رہتا, لیکن اس کے علاوہ ایموشنلی آپ اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں؟ آپ کا جو یہ بینگ سینئر کیسا تجربہ چل رہا ہے؟ ایموشنلی میں تو ذہنی لحاظ سے اب بھی اپنے آپ کو نوجوان سمجھتا ہوں. جو اعضاء ہے تو وہ تو اب ظاہر ہے مزمحل ہو ہی رہے ہیں. اسی جوانی کی وجہ سے میں نے آپ کو 55 سال کا کہا تھا. ہاں, تو وہ غالب نے کہا ہے نا کہ مزمحل ہو گئے اعضاء غالب, اب طبیعت میں اعتدال کہاں. تو یہ کہ آدمی کا ذہن درست رہنا چاہیے, باقی چیزیں کسی نہ کسی حد تک تو چلتی ہی رہتی ہیں. ہم جی تو نہیں چاہتا کہ ہم مانیں ملک صاحب کی بات کہ یہ ان کے اعضاء مزمحل ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم تھوڑا سا سانس دلانے کے لیے ایک وقفہ کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو خواتین حضرات سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد. خواتین حضرات, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک صاحب یہ بتائیے جی کہ میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ہمارے جو امیگرنٹس ہیں, خاص طور پہ کیونکہ میرا زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا کے آئے ہوئے لوگوں سے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, جی, تو اس میں اکثر جو میں نے دیکھا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں, سینئر سٹیزنز ہیں, وہ ایک خاص طرح کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کیوں نہیں ہیں. ہاں, یہ مجھے بھی پتہ نہیں کہ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے, لیکن انسان اگر پر امید ہو اور کوئی گلٹ نہ ہو, اس نے اپنی زندگی ٹھیک طرح گزاری ہو, کچھ اس کے کرنے والے کام, جیسے میں اب, حالانکہ مجھے اس آمدنی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں پاکستان میں کام کرتا ہوں, وہاں کچھ لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرتا ہوں, اور ایک امید کی روشنی جو ہے وہ اگر آدمی کے ذہن میں رہے تو پھر ڈپریشن نہیں ہوتا. لیکن امید کی روشنی کسی ہم سوئچ کے ساتھ آن نہیں کر سکتے. آپ کے خیال میں کیا فیکٹر ہوتا ہے جو یہاں آنے کے بعد زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں, اگر آپ نے زندگی میں کسی کے ساتھ برا نہیں کیا اور اپنے ساتھ بھی برا نہیں کیا تو پھر آپ کو ڈپریشن نہیں ہوگا. اگر کوئی گلٹ ہے, کچھ ناکامیاں آپ کے حصے میں آئی ہیں, یا جو کچھ آپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے, یا آپ کی توقعات بہت بلند تھیں جو پوری نہیں ہوئی, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ڈپریشن کی. لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں ہم لوگ جہاں سے آتے ہیں, ہم پیدا کہیں اور ہوئے, ہماری بچپن کی یادیں ساری اور ہیں, ہم وہ پودا ہیں جو وہاں پہ اگا ہوا ہے, اور یہاں پہ شاید ہم اس میں فٹ نہیں ہو پاتے. نہیں, میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا. اگر انسان کی صلاحیتیں جو ہیں تو بے شمار ہیں, اور یہ کیفیت نہیں ہوتی تو وہاں کی زمین سے بھی رشتہ استوار ہے. اور یہ پودے والی مثال تو غلط ہے. اگر انسان کا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو یہاں بھی انسان بستے ہیں,
اور یہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے. تو میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے کہ پودے سے نکال کے کہیں اور لگا دیا جائے اور کملا گیا یا کچھ ہو گیا. ایسے نہیں ہوتا. آدمیوں کی نقل مکانی کے لیے یہ مثال مجھے کچھ موضوع نہیں لگتی. اچھا، بصد احترام میں اپنا اختلافی رائے رکھتا ہوں، کیونکہ میرے کئی دوست ہیں جو کہ آپ سے کوئی 2-4 سال میری طرح کم عمر ہیں، اور میں نے دیکھا کہ وہ خاص ایک طرح کا ڈپریشن میں چل رہے ہیں. بعض کا ایون مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ڈپریشن چل رہا ہے. تو لیکن یہ خواتین حضرت، ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے گا کہ ہمیں یہاں پہ جب آنے کے بعد کوئی ہوتا ہے احساس تنہائی، کوئی ڈپریشن؟ اس میں بہت سارے ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوں گے جو ملک صاحب جیسے، جن کو ایک پر امید اپنے ساتھ لے کے چلتے، امید کا دامن نہیں چھوڑتے اور خوشی خوشی چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہو تو آپ ضرور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اچھا، تو ملک صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو یہاں پہ ایک 2020 سے جی ایک بہت ہاربل ٹائم شروع ہوا گلوبلی، کرونا کا. جی، وہ کرونا نے آپ کے اوپر کیا اثرات ڈالے؟ آپ کیسے وقت گزرا اس میں کرونا نے؟ مجھے تو کرونا نے کچھ خاص متاثر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ بڑی عجیب سی پوری دنیا رو رہی تھی. ایک بہت رجائی اور آپٹیمسٹ قسم کا آدمی ہوں. تو میں نے کہا کہ جو ہونا ہے. کہاں پہ، پاکستان میں تھے یا یہاں پہ تھے؟ میں پہلے یہاں پہ تھا جب کرونا آیا. اچھا. یہاں سے شارٹ شوٹ لگوایا، پھر میرا ٹائم آ گیا پاکستان جانے کا، تو میں پاکستان چلا گیا. وہاں بھی کرونا تھا، تو وہاں میں سٹک ہو گیا کیونکہ فلائٹیں نہیں چل رہی تھی اور یہ سارا کچھ. تو بہرحال جب انسان کا ذہن پر امید ہو اور یہ واہمے اور یہ خوف اور اندیشے یہ مجھے ستاتے نہیں، پتہ نہیں اس کی کیا ریزن ہے. اچھا. تو بہرحال میں وہاں رہا مزے سے. آپ کرونا کو ایک وہمہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو یقین تھا کہ نہیں، وہمہ میں نہیں سمجھ رہا تھا. اچھا. میں اس کو بالکل حقیقت سمجھ رہا تھا. لیکن میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ جب تک تندرست ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ہو گیا تو دیکھی جائے گی، جیسے اور ہزاروں لوگوں کو یا سینکڑوں لوگوں کو ہو رہا ہے. تو اگر زندگی ہے تو اس سے بچ جائیں گے. تو پاکستان یہاں پہ تو بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی تھی، دروازہ کھولتے ہوئے آپ ہاتھ صاف کرتے ہیں، دروازہ کھولنے کے بعد صاف کرتے ہیں. پاکستان میں کیسے آپ کا چل رہا تھا؟ نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا ایسے. اچھا. وہاں تو ایون کوئی منہ پہ ماسک بھی پابندی سے نہیں لگاتا تھا. اور بلکہ میں نے دیکھا کہ ماسک جو ہے منہ پہ لگانے والے، وہ جو پٹھان افغانی یا بچے، انہوں نے ایک لاٹھی پہ گھر سے مختلف کپڑوں کے بنائے ہوئے اچھا ماسک لٹکا کے بازار میں بیچ رہے ہوتے تھے. اچھا. اور اپنے چہرے پہ ماسک نہیں ہوتا تھا؟ ہاں، لیکن وہ ماسک جو ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل کتنے وہ اچھے ہوں گے یا کچھ. تو پاکستان پہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے. اور جب آپ یہاں پہ آئے ہیں تو اس دوران کرونا کے درمیان آپ یہاں پہ بھی آتے رہے ہیں، تو اس دوران یہاں پہ تو ظاہر ہے ایک پورے سوسائٹی میں ایک طرح کی اسٹیٹ کی طرف سے بھی پابندیاں تھیں. یہاں جب میں آیا تو یہاں تو عجیب صورتحال تھی. پہلے تو ایئرپورٹ والوں نے دبوچ لیا. اچھا. وہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے میرے ٹیسٹ کیے کرونا کے، سارا کچھ وہ ٹھیک تھا. پھر انہوں نے ہوٹل میں پہلے مجھے بکنگ کرانی پڑی تھی، وہ میرے بیٹے نے کرا دی تھی. تو پھر وہ ایک ٹیکسی آئی خاص طور پہ جو مجھے اٹھا کے سیدھی ہوٹل میں لے گئی. اچھا. اب میں نے کہا کہ یہ مسلسل بند رہنا تو بڑا مشکل ہوگا، تو کچھ ان سے تھوڑی سی بات چیت کی جائے. تو میں نے مینیجر کو کہا کہ میں سگریٹ پیتا ہوں تو میں باہر کیسے جاؤں گا. تو اس نے کمال مہربانی سے مجھے دوسری منزل پہ ایک ایسا کمرہ دیا جس کا سیڑھیاں اتر کے تو باہر چلا جاتا تھا، اوپن ایئر. تو وہ پھر میں وقفے سے اوپن ایئر میں جا کے 10-15-20 منٹ گزار کے پھر آ جاتا تھا کمرے میں. تو اس طرح یہ گزرے دن.
پھر وہاں سے یعنی آپ 15 دن کے لیے قید ہوئے اپنے خرچے پہ؟ جی اپنے خرچے اس پہ کوئی شعر بھی ہے جو میں شعر یاد رکھنے میں مجھے بہت ہی میرے برا حافظہ ہے. اچھا یہ بتائیے آپ کا آپٹیمزم قابل رشک ہے اور کاش یہ ہم سب میں بھی آ سکے، لیکن میں آپ سے دوبارہ چاہوں گا کسی وقت ملاقات کی جائے اور آپ کا آپٹیمزم کا ہم فارمولہ جو ہے وہ ڈھونڈیں. پروگرام ہمارے کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن آپ اگر کچھ چند لائنوں میں یہ بتائیں کہ یہ جو زندگی کا 75 سال کا سفر ہے یہ اوورآل آپ کو کیسا لگا؟ اس میں کوئی آپ شیئر بھی ہو سکتا ہے یا کس طرح سے آپ ایکسپریس کریں گے؟ مجھے تو بہت اچھا لگا. زندگی میں مشکل حالات بھی آئے، سب کچھ ہوا، لیکن آدمی اگر پر امید ہو اور اس میں کچھ جد و جہد کرنے کی صلاحیت ہو تو چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے. خواتین و حضرات، مجھے ذاتی طور پہ ملک محمد خان صاحب سے مل کے خوشی ہوئی کہ ان کا آپٹیمزم جو ہے میں ڈیفینیٹلی اس میں سے کوریئر کے کچھ چیزیں نکالنے کی کوشش کروں گا. ہم سب اس پہ عمر صاحب آپ کے بہت بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنی حیران کن باتیں کی کہ آپ کو کرونا پریشان نہیں کر سکا، آپ کو ڈپریشن نہیں ہو سکا. ہاؤ یو ہیو بن مینیجنگ اٹ. تو کسی دوسرے پروگرام سے آپ سے ملاقات ہوگی. خواتین و حضرات، آپ کے سے اجازت چاہتے ہیں اور اگلے دا گولڈن آور میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.